سورہ انعام کی آیت نمبر 6 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے کتنی امتیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا؟ ہم نے ان کو زمین میں جمایا تھا جتنا تمہیں نہیں جمایا، اور ہم نے ان پر آسمان کو لگاتار برستا ہوا چھوڑ دیا، اور ہم نے بہتی ہوئی نہریں ان کے لیے بنائی، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا، اور ان کے بعد اور امتوں کو پیدا کر دیا۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور آخرت کا عقیدہ اس کا بیان فرمایا، اس کے دلائل کے طور پر اپنے وجود اور اپنی توحید، کہ یعنی ایک اللہ ہستی ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے، اور وہی اکیلا ہے۔ اس بات کے دلائل کے طور پر اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف دعوت فکر دی ہے، مختلف زاویوں سے اس کو دیکھنے کی ترغیب دی ہے۔ ایک تو آفاق کو فرمایا دیکھو، زمین دیکھو، آسمان دیکھو، زمین کا نظام دیکھو، اور یہاں کی ترتیب، تخلیق کے اندر جو منظم انداز اور ترتیب ہے اس کو دیکھو، اس سے تمہیں خدا کی قدرت کا پتہ چلے گا، اور تمہیں ایک راہ ملے گی اللہ کو ماننے کی۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر کائنات کو دیکھنے کی تمہارے پاس فرصت نہیں یا تم نہیں دیکھنا چاہتے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دیکھ لو، وفی انفسکم افلا تبصرون، آیات انفسی بھی ہیں۔ پھر یہاں سے آج کی آیت کے اندر ایک تیسرا مشاہدہ ہے جس کی دعوت دی گئی ہے، وہ ہے زمانے کے حالات کا مطالعہ اور مشاہدہ، کہ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لو، یا زمین کے جو مختلف خطے ہیں وہاں جا جا کر دیکھ لو، تمہیں وہاں کھلی ہوئی کتابیں ملیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ زمانہ دنیا ایک بہترین کتاب ہے، اور زمانہ بہترین معلم اور استاذ ہے۔ وقت اچھا استاذ ہے جو انسان کو بہت اچھی طرح سے چیزیں سمجھا دیتا۔ ان الزمان لخیر معلمی، زمانہ بہترین استاد ہے، اور دنیا بہترین کتاب ہے، کھلی کتاب ہے۔ ایک کتاب تو وہ ہوتی ہے جو ہم کاغذ کی کتاب ہوتی ہے اور سیاہی سے اس میں نقوش لکھے ہوتے ہیں، اور ایک وہ کتاب ہے جو باہر دنیا میں لکھی ہوتی ہے، جو حکایات، کہانیاں، قصے تاریخ میں تو بعد میں آتے ہیں، کتابیں بن کے ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں ان کو، لیکن اس سے پہلے تو وہ اس دنیا کے منظر نامے پر وہ واقعات بیت چکے ہوتے ہیں، ان کی حکایت ہمارے تک پہنچتی ہے۔ تو اس لیے زمانے کا مطالعہ اور مشاہدہ
یہ بھی بہت بڑی عبرت کی ایک چیز ہے جو انسان کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مثلا یہاں جو اللہ تعالیٰ نے جس مشاہدے کی دعوت دی ہے وہ ہے اقوام عالم کا مشاہدہ۔ ایک ہے افراد کا مشاہدہ، فرد کا مشاہدہ، اور عبرت کی نگاہ سے اگر انسان غور کرے تو بھی اس کے لیے بہت سا سامان موجود ہے۔ یعنی جو لوگ اس وقت یہاں دنیا میں موجود ہیں یہ پہلے نہیں تھے۔ 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، اور یہ دنیا ویسے ہی رہے گی۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے رونق وہی باقی ہے مجلس کی۔ جب 100 سال پہلے بھی شہر ایسے ہی آباد تھا، بازار بھی آباد تھے، محلے بھی آباد تھے، مسجدیں بھی آباد تھی، سب کچھ ویسے ہی چل رہا تھا۔ 100 سال بعد بھی ویسا ہی چل رہا ہوگا، لیکن ہم میں سے کوئی ایک بھی یہاں نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہمارا آنا، ہمارا جانا، اس لیے فرمایا کفا بالموت واعظا، موت سے بڑا کوئی واعظ نہیں ہے جس کی بیان سن کر آدمی کو، جیسے بیان سن کر ایک نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے انسان کو، تو موت سے بڑا کوئی واعظ نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی موت پر غور شروع کر دے، اس لیے کہا نا کہ اگر نفس انسان کا یا ماحول اس کو خراب کر رہا ہے، کہتا جی میں صحیح سمر نہیں رہا، سدھر نہیں رہا، میں چاہتا ہوں نیک ہو جاؤں، چاہتا ہوں گناہ چھوڑ دوں، تو اس کے بہت آسان نسخہ یہ ہے کہ رات کو جب بستر پر لیٹا کرے، آنکھیں بند کر لے اور یہ سوچے کہ میں مر گیا ہوں، مرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ وقت ایک دن تو آنا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آئے نہ۔ مرنے کی اپنی سوچے، اب یہ سوچے کہ اب روح نکلنی شروع ہو گئی، اب فرشتے آ گئے، ابھی اگر میری توبہ نہیں ہے تو کون سے فرشتے مجھے لینے آئیں گے؟ پھر اگر عذاب والے فرشتے ہیں تو ان کی کیا صورت ہوگی، اگر ثواب والے فرشتے ہیں تو ان کی کیا صورت ہوگی، پھر اگر میں مر گیا ہوں اب میرے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں، میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ یعنی اپنے اوپر مرنے سے پہلے مرنے کی کیفیت کو طاری کرنا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، تو اس سے انسان کی طبیعت پر بہت سا فرق اور اثر پڑ جاتا ہے۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ اقوام عالم کو ذرا مشاہدہ کرو جا کر۔ ایک مشاہدہ تو انسان اپنے اندر کرتا ہے کہ مثلا میرے باپ دادا تھے، اب نہیں ہیں، آگے میری نسلیں آئیں گی، میں نہیں ہوں گا، جب باپ دادا میں بن رہا ہوں تو وہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک بزرگ ایک دفعہ کہیں مسجد وغیرہ سے نکل کر باہر جا رہے تھے، تو بچے گلی ڈنڈا یا اس طرح کی کوئی چیزیں کھیل رہے تھے، تو وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگ گئے بڑے انفعال کے ساتھ، جیسے ایک انسان پر کوئی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ یہ دیکھو ایک فوج تیار ہو رہی ہے جو بڑوں بوڑھوں کو کہے گی نکلو یہاں سے، نکلو، تمہارا ٹائم پورا ہو گیا، یہ گھر خالی کرو۔ کیونکہ اگر سارے ان گھروں میں زندہ رہتے تو آج ہمیں تو تل دھرنے کی جگہ نہ ملتی۔ جتنی نسلیں ہماری پیچھے گزر چکی ہیں، باپ دادے، اگر وہ سارے آج حیات ہوتے، کوئی 200 سال کا ہوتا، کوئی 500 سال کا ہوتا، کوئی 600 سال کا ہوتا، تو آج ہماری جگہ کہاں ہوتی۔ اس لیے یہ فرمایا کہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس نئی نسل کو انسان خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے ارمانوں سے لاتا ہے سامنے، اور پھر وہ پرانی نسل کو کہتی نکل جاؤ یہاں سے۔ ایک فطری نظام ہے، اس کے تحت وہ نکال دیتی ہے۔ تو کہنے لگے یہ دیکھو ڈنڈا بردار فوج تیار ہو رہی ہے جو اپنے بڑوں بوڑھوں کو نکالے گی ان مکانوں سے، پھر ان کے چھوٹے آ کر ان کو نکال دیں گے ان مکانوں سے۔ تو اس لیے یہ تو چلت پھرت، الٹ پھیر، آر جار چل رہی ہے، اس میں بڑا عبرت کا نشان ہے، بڑا سامان ہے کہ دنیا ویسے ہی چلتی رہتی ہے۔ جو لوگ قبرستانوں میں پہنچ گئے، جو جتنے لوگ اس وقت ہمارے ہاں مثلا میانی صاحب قبرستان میں موجود ہیں، وہ شاید جتنی آبادی اس وقت محلوں کی اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور ان میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ میں بڑا امپورٹنٹ ہوں، میں بہت اہم تھا، یہی میرا وہم تھا۔ یعنی یہ اصل حقیقت ہے انسان کی۔ آدمی سمجھتے ہیں میرے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا، حالانکہ کتنے ایسے سمجھنے والے آئے اور چلے گئے۔ تو اصل میں تو فکر کرنے کی انسان کو اپنی ضرورت ہوتی ہے کہ میرا کام کیا ہوگا۔ نظام تو چلتے رہیں گے، چلے ہیں، آئندہ بھی چلیں گے، اصل سوال تو یہ ہے کہ ہم کیا ہیں اور میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، میں کیا تیار کر کے جا رہا ہوں اور میرے پلے کیا ہے۔
تو اسی طرح کا جو مشاہدے کی غور کی دعوت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکین مکہ کو بھی دی ہے اور بالواسطہ پھر سب اقوام عالم کو دی ہے کہ دیکھو ذرا، اولم یرو، کہ یہ نہیں دیکھتے، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی نسلیں ہیں پیچھے، کتنی اقوام ہیں، کتنی امتیں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ وہ نوح علیہ السلام سے لے کر قصہ شروع ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سارے انسان ملیا میٹ ہو گئے، صرف نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ساتھی بچے، پھر ان ساتھیوں میں سے بھی کسی کی نسل آگے نہیں چلی، نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے انہی سے آگے انسان سارے چل پڑے۔ پھر آگے ہوا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، پھر اور آگے اگلے زمانوں میں آ کر قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، فرعونی ہے، مصر کے ہیں، بابل کی تہذیبیں ہیں، 21 یا 23 کے قریب اس وقت تہذیبیں دریافت ہو چکی ہیں جو کھنڈر بنی ہیں، جن میں سے ہماری یہ مونجو داڑو ہے، ہڑپا ہے اور تہذیبیں ہیں۔ انہی تہذیبوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے زمانے میں تہذیب اور ثقافت اور سویلائزیشن جو ہوتی تھی اس کی پیک کو ہاتھ لگاتے تھے، اور اتنے زیادہ یہ ترقی یافتہ ہو جاتے تھے کہ آج کے زمانے کے لوگ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی نہیں سمجھ پا رہے۔ آرام مصر ہے، مصر کے اندر ایسی عمارتیں ہیں، وہ کچھ بنا رکھی ہیں انہوں نے، مخروطی شکل کی مقبرے ہیں یا کچھ بھی ہے، تو ان کے اندر اتنا بڑا بڑا پتھر استعمال ہوا ہے کہ آج کی کرینیں بھی حیران جو ہے وہ حیرت سے ان کو دیکھتی ہیں کہ یہ بنا کیسے ہے۔ یعنی اتنا پتھر وہ اس علاقے کا نہیں ہے جہاں وہ لگا ہوا ہے، آیا کہیں دور سے، تو لایا کیسے گیا، لے جا کر وہاں پہنچایا کیسے گیا، پھر وہاں اس کو اتنی ترتیب سے نظم کے ساتھ کھڑا کس نے کیا۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں بڑی چیز ہو گیا ہوں، ہم نے بڑی ٹیکنالوجی دریافت کر لیا، ہم نے چاند کو چھو لیا ہے، ہم مریخ پہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ہم جناب انسان زمین کی تہوں کے اندر ہم نے آبدوزیں ڈال دی ہیں، سمندروں کے اندر ہواؤں پہ ہمارے قبضے ہو گئے، تسخیر کائنات کا ہم نے جو مرحلہ ہے وہ طے کر لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پچھلے لوگ ڈارک ایجز میں ہوتے تھے، پھر سٹون ایجز ہوتی تھی، پھر یہ ہوتا تھا، پھر وہ ہوتا تھا۔ آج کا انسان جو ہے نا وہ انفارمیشن ایج میں آ چکا ہے، بہت ترقی یافتہ زمانے میں آ گیا ہے۔ یہ ہمارا ایک وہم ہے، جیسے ہر انسان کو یہ وہم ہوتا ہے نا کہ مرنے والے مر گئے، میں نے کوئی نہیں مرنا، ایسے ہی ہر قوم کو ایک وہم ہو جاتا ہے کہ پچھلی قومیں ناکام ہوگی، ہلاک ہوگی، اس لیے ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، حالانکہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ آج کا انسان اس کو پہنچ نہیں سکتا۔ اتنی زیادہ زراعت آپ بتائیں جو پچھلی اقوام میں ہوئی ہے کہ قوم سبا کی یہ صورتحال تھی کہ آدمی ان کے باغ کے اندر سے ٹوکرا لے کر چلتا تھا تو ٹوکرا واپس نکلتے نکلتے تک خود بخود بھر جایا کرتا تھا، اتنی زراعت میں ترقی یافتہ قوم تھی۔ اور جو قوم سمود ہے وہ انجینئرنگ میں تھی، یعنی پہاڑ پورا پتھر کا پہاڑ ہے، اس کو تراش کر اس کے اندر گھر بنایا ہے، کھڑکیاں بنائی ہیں، فرنیچر بنایا، سارا پتھر۔ اب وہ کس چیز سے بناتے تھے، کیا ان کے پاس مشینیں تھی یا کیا تھا، یہ تو ابھی نہیں معلوم لوگوں کو، لیکن وہ نشان موجود ہے۔ اب اس کی توجیحات کرتے رہو، اس کو دیکھتے رہو۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ قوم سمود بہت طاقتور قوم تھی۔ اب دیکھیے قارون کے بارے میں ایک بندہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا، اتنا خزانہ تھا، وَإِنَّ مَفَاتِيحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس خزانے کو نہیں، خزانے کے تالوں کو نہیں، ان تالوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک زبردست قسم کی طاقتور جماعت چاہیے ہوتی تھی۔ اس سے اندازہ لگا کہ اس کے خزانے کتنے بڑے تھے۔ تو اتنا مالدار آج کون ہے کہ جو اتنا سونا چاندی اکٹھا کر لے؟ مالداری میں وہ ہم سے آگے، اور ترقی میں وہ ہم سے آگے، سب چیزوں میں تو ہم سے آگے تھے۔ وہ قومیں جو پچھلی 21 یا 23 تہذیبیں تباہ ہوئی ہیں، ہلاک ہوئی ہیں، آج بھی جن کے نشان دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہیں۔ اسی کو قرآن پاک بار بار کہتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا، آگے بھی آئے گا کہ جاؤ ذرا عبرت کی نگاہ سے دیکھو ان کو۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ لوگ ان جگہوں کو سیرگاہ بنا لیتے ہیں، تماشا گاہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا تبوک کے سفر پہ جاتے ہوئے گزر ہوا قوم ثمود کی بستی سے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جلدی سے گزرو، تیزی سے یہاں، اور خود بھی اپنے منہ پر ایسے کپڑا لپیٹ لیا اور اونٹنی کو تیزی سے بھگا دیا۔ فرمایا کہ یہ عذاب یافتہ جگہ ہے، یہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اس لیے یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرو۔
اور جن لوگوں نے وہاں کے کنویں سے پانی بھرا تھا فرمایا اس کو ختم کر دو، اس کو ضائع کر دو، جو آٹا وغیرہ گوندا اس کو بھی یہاں سے ضائع کر دو، کیونکہ یہ عذاب یافتہ جگہ ہیں۔ یہ ہے عبرت کی نگاہ، یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے انسان سیر و تفریح کر لے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا یہ جب ہمارے ہاں یہ مونجو داڑو وغیرہ میں کچھ نکلی تہذیبی پرانی کچھ چیزیں نکلی ہیں، آثار قدیمہ والے اس کی کھدائی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑی ہم نے پرانی ایک تہذیب دریافت کر لی۔ حالانکہ تہذیب دریافت کرنا کوئی کام نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ تم نے وہاں سے عبرت کتنی حاصل کی ہے۔ دیکھا عبرت کی ایک چھٹانک بھی برآمد نہ ہو سکی، عبرت کی ایک چھٹانک بھی برآمد نہ ہو سکی، کلچر ابل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ یعنی میوزیم تو سج جاتے ہیں، یہ تھا یوں کرتے تھے، ان کی نالیاں ایسے ہوتی تھی۔ ارے بھائی غور تو کرو کہ مرے کیوں، تباہ کیوں ہوئے؟ آج ان کا تمہیں کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے کہ تھے کون یہ، تو اتنے وہ بے نام و نشان کیسے ہو گئے؟ کیا وجہ ہوئی تھی؟ کس نے ان کو تباہ کیا؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ یہ ہے وہ فرمایا کہ کیوں نہیں دیکھتے؟ اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی امتیں ہیں کہ ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں۔ یعنی 23-25 تو تہذیبیں جو بھی 30-23 ہیں وہ تو ہمیں اب پتہ چل رہا ہے نا، اس کے علاوہ اللہ کے علم میں پتہ نہیں کتنے انسانوں کے گروہ ایسے ہوئے کہ جو بڑی پیک پہ گئے لیکن اپنے نبی کی وقت کے نبی کی انہوں نے بات نہیں مانی، اللہ کی نافرمانی پہ آ گئے تو اللہ کا عذاب آیا، کسی پر پتھر کا عذاب آیا، کسی پر جو ہوا کا عذاب آیا، کسی پر پانی کا عذاب آیا، کسی پر چیخ کا عذاب آیا۔ چند قوموں کے واقعات تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا کہ ان کو ہم نے کیا نہیں دیا تھا، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ان کو ہم نے زمین میں اتنی تسخیر دی تھی، اتنی طاقت دی تھی، اتنا جماؤ دیا تھا، ٹھہراؤ دیا تھا، تمہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی، تمہارے پاس کیا ہے؟ مشرکین مکہ کو خطاب ہو رہا ہے اور بلکہ اس کے بعد آنے والے سارے انسانوں کو بھی ہو رہا ہے۔ اور ان کے پاس جو معلومات کے ذرائع ہوتے تھے وہ بھی غیر معمولی تھے۔ اب بابل شہر جو تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں اتنی ان کی انفارمیشن کا مضبوط نظام انہوں نے قائم کیا ہوا تھا کہ ایک ہیکل بنا رکھا تھا انہوں نے شہر کے اندر، ایک بت نما کوئی چیز تھی، شہر کے اندر جب کوئی چور داخل ہوتا تھا تو اس کے اندر آواز آنا شروع ہو جاتی تھی۔ یعنی یہ اتنا، آج آپ پورے لاہور میں 8,000 کیا 16,000 کیمرے لگا کر بھی وہ نظم نہیں بنا سکتے جو ان لوگوں نے بنا رکھا تھا۔ تو انفارمیشن میں وہ ہم سے آگے تھے، قوت و طاقت میں وہ سب سے آگے تھے۔ اس لیے فرمایا مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ان کو ہم نے زمین میں وہ طاقت دی تھی، وہ اختیار دیا تھا، وہ پاور دی تھی جو تمہیں نہیں ملی۔ وارسلنا السماء، اور ہم نے فراخی دی تھی ان کو، بارشیں ان پر برستی تھی، خوب برستی تھی، اور ڈیم بنائے انہوں نے، قوم سبا نے ڈیم بنایا۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور پھر ان کے بعد ان کے نیچے سے نہریں نکل رہی ہیں۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ سوال یہ ہوا کیا اور کیوں ہوا؟ اس سوال کا جواب قرآن دیتا ہے، اور اسی سوال کا جواب قرآن دینے کے لیے واقعات کو بیان کرتا ہے۔ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، نہ یہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ یہ افسانہ ہے، ناول ہے، بلکہ یہ عبرت کا سبق دیتا ہے کہ ذرا غور تو کرو۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں نے انہیں تباہ کیا ہے، ہم نے مارا ان کو، ہم نے ہلاک کیا، کس وجہ سے؟ بِذُنُوبِهِمْ، قوم شعیب ناپ تول کی کمی کرتے تھے، مارے گئے۔ قوم لوط ہم جنس پرستی کرتے تھے، یہ جو آج اس وقت دنیا جس لعنت میں گرفتار ہوتی چلی جا رہی ہے یہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ انسان برائی کی جن سطحوں کو اور جن اخلاقی گراوٹوں اور پستیوں میں جا سکتا ہے جا چکا ہے۔ پچھلی تہذیبیں ان سے بہت آگے نکلی ہیں، ان معاملات میں گناہوں میں بھی آگے نکلی، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو پھر فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پھر ہمیں کوئی ان کی احتیاج تھوڑی تھی، ہم نے ان کے بعد پھر نئی قومیں پیدا کر دی۔ آج دیکھیں اتنی دنیا میں لوگ آباد ہیں، 100 سال بعد یہ آباد نہیں ہوں گے، پھر 100 سال بعد اگلے نہیں ہوں گے، اس کے باوجود دنیا ویسی کی ویسی ہے۔ تو ان قوموں کو، ان تہذیبوں کو تباہ کرنے کے بعد کوئی دنیا میں خلا پیدا نہیں ہوا کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ اس بات سے عاجز آ گئی ہو کہ میں نے اتنے سارے تو بندے مار دیے، اب دوبارہ زمین کو آباد کرنے والے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ نہیں، وہ پل کے پل میں وہ لوگوں کو لا سکتا ہے۔ اور آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا میں کہیں کوئی ایسا خلا واقع نہیں ہوا کہ آدمی کہے کہ نہیں جی وہ اتنی قوم اور فلاں جو بستی تھی وہ چونکہ اجڑ گئی، ختم ہو گئی،
لہذا اب دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، یونان والے تباہ ہو گئے یا فلاں تباہ ہو گئے تو دنیا کے نظام میں کوئی خرابی آ گئی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ایک کے بعد دوسرے کو لے آتے ہیں، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اس کے بعد پھر اور کئی نسلیں ہم لائے۔ تو اس لیے یہ تاریخ کا مطالعہ ہے، گویا کہ تاریخ کے مطالعے کا جو صحیح رخ ہے وہ یہ قرآن پاک نے دیا ہے۔ وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانہ گواہ ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں ہے۔ اے انسان تو پچھلے اقوام کے واقعات کو اس نظر سے دیکھا کر، نہ اس نظر سے کہ فلاں لوگ جو ہیں وہ حمام کیسے ہوتے تھے اور ان کی یہ کیسے ہوتا تھا۔ بھائی اس سے تمہیں کیا غرض؟ یہ تو دنیا میں تم آئے ہو، تمہارے حمام اگر ان سے اچھے بھی ہوئے تو کیا ہوا، اگر بڑھیا ہوئے تو کیا ہوا، برے ہوئے تو کیا ہوا۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ جو مقصد لے کے دنیا میں آئے ہو وہ کتنا پورا کیا۔ انہوں نے نہیں کیا، مارے گئے، تم کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔